فجر کی نمازیں پڑھ کے مہینے ہو گئے، جاب کرنے جاتے ہیں، دل میں ذرتی برابر بھی احساس نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے آج اٹھا میں۔ منافق کی مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے، ایک کافر، ایک فاسق، ایک جس کے دل پر غفلت کی چادر چڑھی ہو، بڑے بڑے گناہ کر کے بھی مکھی کے جیسا اپنے گناہ کو ختم مار دیتا ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں جائزہ لے، آج میں نے اللہ کو کتنا یاد کیا ہے۔ غفلت کی زندگی یعنی انسان دنیا میں ایسا جیے اسے صرف دنیا کی پڑی ہو، دنیا کا آرام، دنیا کا عیش، اس کی تو فکر ہو، لیکن آخرت کے بارے میں اسے احساس نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانیوں میں، معصیت میں مزہ لگے، اللہ کی یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو اس پہ سستی طاری ہو جائے۔ تیری نیکیوں میں تجھے لذت ملے، مزہ ملے، یہ تیرے اندر ایمان ہونے کی پہچان ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، خطبے کے شروعات میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی 39ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کے آج کے اس خطبے میں غفلت کی زندگی پر آپ کے سامنے کچھ بتانا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی آپ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جو دن حسرت کا ہوگا، حسرت پچھتاوے کا دن ہوگا۔ اذ قضی الامر، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کر دیے جائیں گے۔
وہم فی غفلۃ، لیکن لوگ ہیں کہ اب بھی غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، اور انہوں نے ایمان نہیں لایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے تمام ہی ایمان والوں کو یوم الحسرہ، قیامت کے دن کا ایک نام ہے، قیامت کے دن سے ڈرایا اور کہا کہ اے نبی آپ لوگوں کو آگاہ کریں، ڈرائیں حسرت والے دن سے، پچھتاوے کے دن سے جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، صحابی ہیں راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا منظر بیان کیا اور حدیث ارشاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالی جب جنت والوں کو جنت میں بھیج دیں گے اور پھر جہنم والے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو درمیانی جگہ پر، یعنی ایک ایسی جگہ پر جہاں سے جنت اور جہنم دونوں کے لوگ نظر آ رہے ہوں، ویسی جگہ پر ایک مینڈھا لایا جائے گا، سمجھیں ایک بکرا لایا جائے گا، پھر فرشتے پکاریں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، اے جنت میں رہنے والو، تو سب جنت میں رہنے والے اپنی گردنیں لمبی کریں گے، اپنی گردنیں اٹھا کے دیکھیں گے تو انہیں ایک بکرا نظر آئے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو جنتی کہیں گے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ موت ہے جو ایک جانور کی شکل میں لائی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جہنمیوں کو آواز دیں گے یا اہل النار، اے جہنمیوں، تو تمام جہنمی اپنی گردنیں اس جانور کی طرف لمبی کر کے دیکھیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ بھی کہیں گے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک موت ہے جسے جانور کی شکل میں لایا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اور اس جانور کو ذبح کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، اور پھر اعلان ہوگا کہ اے جنتیو، تمہارے لیے یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ جنت میں رہو۔ اور پھر کہا جائے گا کہ اے اہل جہنم، تمہارے لیے دوزخ ہی ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، تم اسی میں ہمیشہ رہو گے، اب کسی کو کوئی موت نہیں آنے والی ہے۔ یہ پوری حدیث سنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا جو آیت خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ لوگوں کو ڈرائیں اس پچھتاوے کے دن سے، جب انسان پچھتانے لگے گا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، اذ قضی الامر، اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، جس کے نصیب میں جنت کا فیصلہ ہو گیا وہ جنتی ہو کے رہ گیا، اور جس کے حق میں دوزخی کا فیصلہ ہو گیا وہ ہمیشہ کا دوزخی بن گیا۔ اب ان کے دامن میں صرف افسوس بچے گا، پچھتاوا بچے گا، ایک حسرت بچے گی کہ ہائے کاش ہم ہمیشہ کے دوزخی نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمام باتیں سنائی ہیں، لیکن حالت یہ ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اب بھی دنیا میں وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بیان فرمائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی، مطلب، تفسیر، تشریح بیان کی کہ قیامت کے دن ایک ایسا موقع آئے گا جہاں انسان پچھتائے گا، افسوس کرے گا، اور اسی کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ انسان ابھی بھی غفلت میں ہے۔ میرے بھائیو، آج اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ غفلت کی زندگی، غفلت کی زندگی یعنی انسان دنیا میں ایسا جیے کہ اسے صرف دنیا کی پڑی ہو، دنیا کا کھانا، دنیا کا پینا، دنیا میں رہنا، دنیا کا آرام، دنیا کا عیش، اس کی تو فکر ہو، لیکن آخرت کے بارے میں اسے احساس نہ ہو
کہ آخرت کے لیے وہ کیا جمع کر رہا ہے، آخرت کے لیے اس کے پاس کیا توشہ ہے، اللہ کے سامنے جا کر پیش ہوں گے تو ہماری کیا نیکیاں اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے، اس کے بارے میں آدمی کو فکر نہ ہو، یہ غفلت کی زندگی ہے۔ اور یہ غفلت، لاپرواہی، دین سے دوری، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جانا، قرآن مجید سے دور ہو جانا، نمازوں سے دوری ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ تمام چیزیں غفلت، اور یہ غفلت کی زندگی آج کا انسان گزار رہا ہے۔ آج انسان کو زندگی نے اتنا مصروف بنا دیا ہے کہ ہر انسان اپنی دنیا کے بارے میں تو سوچنا چاہتا ہے، سوچتا ہے، سوچنا کیا بلکہ حساب رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ حساب رکھتا ہے۔ کیسا حساب؟ اپنے نفع اور نقصان کا حساب آج کا انسان آج ہی رکھتا ہے، کل کے دن پر ٹالتا نہیں ہے۔ بیپاری ہیں بھائی آپ لوگ، آپ جانتے ہیں، آپ بیپار کریں، پورا دن بیپار کریں تو آپ دکان بند کرنے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، حساب لگاتے ہیں کہ آج پیسہ کتنا آیا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنا باہر کا پیسہ ہے، کتنا خود کا پیسہ ہے، حساب لگاتے ہیں۔ اگر آدمی لیبر کا ہے 8 دن میں ایک بار لگاتا ہے، یا کوئی اور مزدور ہے مہینے میں ایک مرتبہ حساب ضرور لگاتا ہے۔ 1 دن کا ہو، 8 دن کا ہو، یا 1 مہینے کا ہو، بغیر حساب و کتاب کے کوئی تاجر زندگی گزارتا ہے؟ کوئی بزنس مین اپنے بزنس کو آگے بڑھاتا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی تجارت کرنے والا بغیر حساب و کتاب کے بزنس کرتا ہی نہیں۔ آپ کسی ایسے تاجر کو دیکھے ہیں جو صرف تجارت کرتا جا رہا ہے، وہ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا ہے کہ اس کا نفع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، حساب و کتاب ہی اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسے ایک تاجر کو تو آپ دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے ہیں، اور دیکھیں گے بھی نہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں ہم ایسے غافل ہزاروں انسانوں کو دیکھتے ہیں جن کی زندگی میں نیکیوں کا حساب و کتاب آئے گا ہی نہیں۔ کب آئے گا پتہ ہے؟ اس دن آئے گا جب موت سامنے نظر آئے گی، آدمی بیمار پڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا، تو تب اسے تھوڑا حساب و کتاب نظر آنے لگتا ہے کہ ارے ہائے، اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، اور وہ حساب و کتاب کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اللہ اس کو آگے صحت دیا تو پھر وہ حساب و کتاب کو بھی کلوز کر دیتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری آخرت کا حساب و کتاب ہمارے پاس نہیں۔ حساب و کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں جائزہ لیں، سوچیں کہ آج میں نے اللہ کو کتنا یاد کیا ہے، 24 گھنٹوں میں اللہ کی یاد کے لیے میرے پاس کتنا وقت رہا ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کتنا وقت رہا ہے، میں نے نمازوں کے لیے وقت نکالا ہے یا نہیں ہے، میں نے ماں باپ کے حقوق کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے وقت نکالا ہے یا نہیں ہے، میں اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہوں، کتنے لوگوں کو تکلیف دیا ہوں، میری ذات سے کتنوں کو نفع ہوا، کتنوں کو نقصان ہوا، جن کو نقصان ہوا کل کے دن میں ان کو نقصان ہونے سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سوچ، یہ احساس کہاں ہے؟ اور یہی غفلت کی زندگی ہے کہ انسان ایسا جیے کہ اسے آخرت کے بارے میں احساس ہی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، غفلت کی زندگی کیا ہے، اس بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری رہنمائی ملتی ہے۔ میں آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے 2 پوائنٹس لایا ہوں۔ 2 باتیں ہیں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ غفلت کی پہچان کیا ہے، ہم اللہ سے غافل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر میں پہچاننا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر آدمی اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے یا آخرت کی، وہ آخرت کے لیے جینے والا ہے یا بس دنیا کر کے ہی جینے والا ہے، وہ غافل ہے یا نہیں ہے، غفلت کی چادر اس پہ پڑی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، غفلت کی پہچان یہ ہے کہ انسان کو گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں
मासियत में मज़ा लगे, अच्छा महसूस हो, वो घंटों घंटों गुनाहों में ज़िंदगी गुजारे तो उसको मज़ा ही आता जाए, उसे और तड़प हो। लेकिन अगर वही इंसान नमाज से, कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह की याद करने के लिए बैठ जाए तो उस पर सुस्ती तारी हो जाए, वो अल्लाह की याद करने से अपने आप को दूर महसूस कर रहा हो, घुटन महसूस कर रहा हो, मस्जिद में आके बैठ के उसके लिए 15 मिनट, एक आधा घंटा कुरान पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो, और वही बाज़ारों में घंटे घंटे खड़े होना उसके लिए आसान हो, यह गफलत है। ये पहचान है कि आपका दिल गुनाहों को कबूल करे। कैसे कबूल करे? आप गुनाहों में घंटे घंटे गुजारें, आपको कोई परवाह ना हो, लेकिन वही नेकियों में बैठना या नेकियां करना आपके लिए मुश्किल हो, दुश्वार हो, तकलीफ हो, आपको घुटन महसूस हो रही हो, ये गफलत की पहचान है। आज आप देखें, आज ये गफलत की ये पहचान कितनों के अंदर नहीं है। मोबाइल पे घंटे घंटे गुजार देते हैं, लेकिन कुरान के 2-4 वरक़ पढ़ना भी नसीब नहीं है। गुनाहों में आपको लज्जत महसूस हो रही है, आपके घंटे घंटे भी आपको चंद मिनटों के जैसा नजर आ रहे हैं, और यहाँ चंद मिनट के लिए कुरान के 2-4 सफ़े आपको बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। आपको नींद आती है, आपको दर्द होते हैं, आपको तकलीफ होती है, आपको काम याद आते हैं। कब? जब आप कुरान पढ़ने के लिए बैठ रहे हो। ये गफलत है। आपको पता है, ये बात को समझाने के लिए एक हदीस आपके सामने रखूंगा। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी किताब में नकल किया। हदीस नंबर 22,160 पर 6। सहाबा कराम आके अल्लाह के नबी से पूछा। क्या पूछा? मल ईमान, ऐ अल्लाह के नबी, ईमान की पहचान क्या है? ईमान मेरे दिल में है या नहीं है, इसका जायज़ा मैं कैसे लूँ? मुझे कैसा महसूस होगा कि मैं मोमिन हूँ कि नहीं है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताई, गौर से सुनिए और सोचिए कि ये हमारे अंदर है कि नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सर्रतका हसनतुका व इज़ा साअतका सय्यअतुक, कहा कि जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे, तेरा नेकियां करना तुझे खुश कर दे, तेरी नेकियों में तुझे लज्जत मिले, मज़ा मिले, ये तेरे अंदर ईमान होने की पहचान है। वसाअत का सय्यअतुक, और तेरी बुराई तुझे तकलीफ दे, अल्लाहु अकबर, तेरा गुनाह करना तुझे तकलीफ दे, तेरे दिल को ठेस पहुंचाए, तेरे दिल को घुटन महसूस हो कि गुनाह कर रहा हूं, ये तो गुनाह है, ये तो पाप है, तेरे दिल को तकलीफ लग रही है, यही ईमान है, यही तेरे मोमिन होने की पहचान है। मेरे भाइयों, माओ और बहनों, ज़रा सोचिए, बात बहुत छोटी है, लेकिन अपने दिल पे गौर करें तो पता चलेगा कि हम कितनी गफलत में हैं। प्यारे नबी ने कहा कि नेकियां करना तुझे खुश करे, तो नेकी करके अपने दिल को सुकून, तेरे दिल में राहत महसूस हो। नमाज पढ़े, नमाज पढ़ते पढ़ते तुझे लज्जत महसूस हो और नमाज पढ़ना तेरा दिल करे। कुरान पढ़ने बैठे तो और थोड़ा वक्त लगाऊं, ये तेरा दिल करे। अल्लाह की याद के लिए जब तू मस्जिद के अंदर आए, मस्जिद से दूर जाना तेरे दिल को घुटन महसूस हो। और वैसे ही गुनाह करना, अल्लाह की नाफरमानी करना, गाने सुनना, बेहयाई देखना, बेहयाई के काम करना, ये तेरे दिल को तकलीफ पहुंचाए, तेरे दिल के अंदर एक जख्म लगी जैसी तकलीफ तुझे महसूस हो, ये तेरे ईमान के जिंदा होने की पहचान है। और ये अगर बाकी तेरे दिल में है तो तेरा ईमान बाकी है। अल्लाह अकबर। हदीस एक लाइन की है, लेकिन सोचेंगे तो जिंदगी गुजरेगी। हमारी नेकियां हमें कहाँ खुश कर रही हैं? हम नेकी तो रस्म के हिसाब से अदा कर रहे हैं। वज़ान होगी, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे वो मर्जी है, लेकिन वो नेकी भी हमें खुश नहीं कर रही है, जबकि हमारे गुनाह हमें सुकून दे रहे हैं, गुनाहों में लज्जत मिल रही है। गुनाहों के घंटे घंटे आपको लम्हे लग रहे हैं, लम्हे। मोबाइल पे आप 2-3 घंटे लगेंगे और फिर ऐसा लगेगा कि क्या किया। आखिर में आप सोचेंगे कि क्या किया मैं इतनी देर, मुझे क्या मिला इतनी देर करके, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके घंटे गुजर गए। यही है, आपके दिल पे पर्दा पड़ा है, आपका दिल गाफिल है। यही पहचान है कि आपको गुनाहों के अंदर वक्त ना दिखे, गुनाहों के अंदर आपको मज़ा मिले, लज्जत मिले,
اور نیکیوں کا تھوڑا وقت بھی آپ کو بہت بڑا وقت لگے، نیکیاں کر کے آپ کا دل نیکیوں کی طرف جائے ہی نہ، اگر گیا بھی تو وہ بھی سستی سے، لاپرواہی سے، غفلت سے۔ یہ غفلت، یہ دل کے غافل ہونے کی بڑی پہچان ہے کہ آدمی کا دل گناہوں کی طرف تو کھینچے، گناہوں کے اندر تو وہ زندگی گزار کے مزے لے، لیکن جب اللہ کی عبادتوں کی، نیکیوں کی بات آئے تو اس کا دل گھٹن محسوس ہو۔ یہی دل کے غافل ہونے کی ایک بڑی پہچان ہے۔ دوسری بڑی پہچان یہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے بھی اس کا گناہ اس کو گناہ نہ لگے، وہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی نارمل زندگی گزارے۔ کیسے؟ ایک اور حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 6308 میں یہ حدیث بیان کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے نقل کیا، اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، کس میں؟ مومن میں اور کافر، فاسق، فاجر میں۔ بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ حدیث سنیے اور اپنی زندگی کو ایک مرتبہ دیکھیے کہ یہ حدیث کہیں ہمیں دیکھ کر تو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ خاعد تحت جبل۔ ایک مومن سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے، جب وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، اللہ کی کوئی چھوٹی نافرمانی بھی کرنے لگتا ہے، گناہ کرتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کأنہ خاعد تحت جبال، گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ پہاڑ میرے سر کے اوپر ہے، اور اسے ڈر لگنے لگتا ہے کہ پہاڑ کا کوئی پتھر گرتے گرتے میرے سر پہ آ کے نہ پڑ جائے، اسے ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا آدمی ڈر میں زندگی گزارتا ہے کہ کب کب پتھر گر سکتا ہے، تو ایسے ہی ایک مومن ہوتا ہے، اس سے تھوڑا بھی گناہ سرزد ہو، معمولی سی بھی گناہ معصیت اس سے لگ جائے، ایک نماز بھی چھوٹ جائے، اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے سر پہ پہاڑ ہے، ایک وزن ہے جو گناہ کر کے وہ اپنے سر پہ ایک بھاری وزن ڈھو کے جا رہا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ پہلی فرصت میں توبہ کرتا ہے، وہ پہلی فرصت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ پہلی فرصت میں وہ وزن اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مومن ہوتا ہے۔ اور کافر، منافق کون ہوتا ہے؟ کہا یرا ذنوبہ کذباب۔ ایک اللہ کا نافرمان منافق اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح دیکھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسے؟ مکھی کی طرح۔ پھر اللہ کے نبی نے سمجھایا مکھی کی طرح کیسے؟ ایک مکھی آ کے ناک پہ بیٹھتی ہے تو ناک سے مکھی کو ایسا ہٹا دیا، تو کہا کہ منافق کی مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ ایک کافر، ایک فاسق، ایک جس کے دل پر غفلت کی چادر چڑھی ہو، جس کی زندگی غفلت میں ہو، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ گناہ، بڑے بڑے گناہ کر کے بھی مکھی کے جیسا اپنے گناہ کو ہٹا مار دیتا ہے، یعنی اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کیا ہے، وہ نافرمانی کیا ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی مکھی کی طرح ہٹا دیتا ہے کہ یہ تو گناہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں تو ایک دم دھلایا ہوا انسان ہوں، ایسا سوچتا ہے۔ اور آپ میں سے ہر ایک انسان اپنی زندگی پہ غور کرے، گناہوں کی کتنی لائن ہماری زندگی میں نہیں لگی ہے، پھر بھی احساس نہیں ہے۔ نمازیں چھوڑے ہفتے، مہینے ہو گئے اور احساس ہی نہیں ہے کہ اتنی نمازیں چھوڑ رہا ہوں، میرا کیا حشر ہوگا، کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ بھائی، لاک ڈاؤن کے اندر 6 مہینے یا مشکل سے 1 سال تھوڑا تکلیف میں، تنگی میں گزرا لوگوں کا، آپ کو پتہ ہے نا، اب تک بھی لوگ سدھرے نہیں ہیں، اب تک بھی لوگوں کی زندگیاں ایسی ہی ہے۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے تھوڑے خسارے کو، تھوڑے نقصان، 6 مہینے 1 سال کا جو لاس ہے، جو نقصان ہے، اسے نقصان سمجھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بیپار گر گیا ہے۔ بیپار کیا نہیں ہے، مارکیٹ پورا گر گیا ہے، تجارت نہیں چل رہی ہے، گھر بار چلنا مشکل ہے، فائدہ کیا بھی نہیں، بس نام کو چلا رہا ہوں، بس کرایہ دیا، کچھ بچا تو بس ہے، اتنا ہی۔ یہ انسان کو احساس ہے
دنیا کا اتنا بڑا خسارہ ہوا، 6 مہینے 1 سال کے اندر انسان تڑپ رہا ہے اب. ارے 1 سال کے اندر آپ کی دنیا اتنی اونچ نیچ ہوئی، آپ کو اتنا فرق پڑ رہا ہے. سالوں سال قرآن چھوڑ کے جو سو رہے ہیں، اس کا احساس ہے آپ کو؟ ذرا تو بھی احساس؟ ارے میرے تو 30 سال 40 سال ہو گئے، عربی میں قرآن پڑھنا تک نہیں سیکھا، زندگی میں معنی مطلب سے 1 مرتبہ قرآن نہیں ختم کیا، آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے. احساس ہے جی آپ کو؟ نہیں بھائی، احساس ہی نہیں. 1 سال کا لاس، 1 سال کا نقصان، ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، ہمیں لاس دکھ رہا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی اونچ نیچ ہو گئی ہے، میں اب سیٹ ہونا بولے تو ٹائم لگتا ہے. بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے، تھوڑا لاس ہوا نا سیٹ ہونے کا موقع ملتا ہے. آخرت کا لاس ایسا ہے کہ 1 مرتبہ لاس ہوا پھر سیٹ ہونے کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ پھر 1 مرتبہ لاس ہوا، خسرت دنیا والآخرہ، آخرت کا نقصان دنیا اور آخرت کا نقصان ہے. یہ نقصان کو آپ نقصان سمجھ رہے ہیں؟ نہیں. وہی حدیث نا کہ انسان گناہ، بڑے بڑے گناہ کر کے بھی مکھی کی طرح اڑا دے، وہ یہ سمجھے کہ میں گناہ ہی نہیں کر رہا ہوں. آپ دیکھیں جی بھائی، آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، فجر کی نمازیں پڑھ کے مہینے ہو گئے، لیکن نارمل اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیپار کو جاتے ہیں، شاپ کو جاتے ہیں، جاب کرنے جاتے ہیں، دل میں ذرتی برابر بھی احساس نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے آج اٹھا میں آخر کیسا مسلمان ہوں. یہ گناہ آپ کو گناہ دکھ رہا ہے؟ دکھ رہا بھائی آپ کو؟ نہیں. آپ کا بچہ 2-3 دن اسکول نہ جائے، آپ کو فکر ہوگی، 2-3 دن سے بیکار گھر میں پڑا ہے، اسکول نہیں جا رہا ہے، فون آئے گا یا پھر پڑھائی میں نہیں پڑھے گا، امتحان میں ناکامیاب ہوگا، بہت آپ کو فکر ہوگی. یہی بچہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، وہ قرآن پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا ہے. وہ فجر کی نمازیں پڑھ کے، وہ بچپن سے کب کوسی جمعہ رمضان گیا تھا کہ نماز وہ گیا ہے یا نہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے. آپ کو کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ بھائی ذرا سوچئے، یہ جو غفلت کی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ غفلت انسان کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن ہے ایسی غافل زندگی، غفلت بھری زندگی ہم گزار رہے ہیں. میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں، دنیا کا ذرہ نقصان بھی ہم کو اتنا بڑا نقصان نظر آ رہا ہے. دنیا، ہماری تجارت میں، ہمارے بزنس میں ذرہ لاس بھی ہمارے کو اتنا بڑا نقصان نظر آ رہا ہے. اور آخرت کا جو نقصان ہو رہا ہے، اللہ سے دور ہو کے جو آپ اپنی ایمان کا نقصان کر رہے ہیں، وہ نقصان آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے کیا بھائی؟ اتنی نمازیں جو چھوڑ رہے ہیں آپ، دن کی نمازیں گئیں، رات کی نمازیں گئیں، کبھی دل میں آیا پڑھ لیے، کبھی نہیں پڑھ لیے. دل کو ذرا تو احساس ہے، ارے آخر اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ ایک صحابی ابن عمر، ایک نماز کبھی فوت ہو گئی، رات تہجد میں گزار دیتے تھے، کہیں اللہ تعالیٰ میری یہ نفل عبادتوں کی وجہ سے میرے وہ گناہ کو کم کر دے. نفل عبادتیں کرتے، نفل عبادتوں کی وجہ سے شاید وہ گناہ جو فرض چھوڑ کے کیا ہوں، وہ گناہ تھوڑا تو کم ہو. یہ احساس. اور آج ہمیں ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ایسا ہمارے لوگوں کو دیکھو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت کا پہلا دروازہ تمہارے واسطے کھول دیا تھا. ایسا جیتے ہیں، اتنے بنداس ہیں. ہم ہو گئے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سب پاک پکیزے ہیں، ہمارے دل میں اوپر میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. اور ایک وہ ہیں اتنی نیکیاں کر کے دل خوف کھا رہا ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ تو نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتقال کے قریب ہیں، صحابی آتے ہیں، فضیلتیں گناتے ہیں. عمر کیوں ڈر رہے ہو؟ تم سابقین اولین میں سے ہو، پہل اسلام لانے والوں میں سے ہو، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہو، اتنے جنگوں میں تمہاری وجہ سے کامیابی ملی ہے، اللہ کے نبی کے اتنے قریب تھے، اتنی فضیلتیں گنائے. ساری فضیلتیں سننے کے بعد عمر کہتے ہیں، یا لیتنی ابن اخ، اے کاش میرے بھتیجے یہ تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دیکھ کے بس اتنا فیصلہ کرے، لا علی ولا علیہ، مجھے میرے اوپر کوئی پکڑ نہ ہو، کسی کا کوئی حق بھی میرے اوپر نہ ہو، میں کسی کو دینا بھی کچھ بھی نہ ہو، اللہ میرا حساب و کتاب برابر کر دے، میرے لیے اتنا بس ہے. برابر کر دیں حساب و کتاب، کچھ بھی نہیں. عمر ترا سب حساب و کتاب برابر ہے، اتنا بول دیں بس ہے. اللہ اکبر. اتنے نیکیوں کے پہاڑ کر کے آج ہم کیا ہیں بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کی نیکیوں، ان کے تقوی کے سامنے. اور ہماری باتیں اللہ اکبر ان سے اونچی. ہماری زندگی، ہماری غفلت، اتنی غفلت کی زندگی. آپ قرآن
पढ़ के कितने कितने दिन हो गए, ज़रा सोचिए इतने दिन में कैसे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कभी एक टाइम मुश्किल से 2 टाइम खाना छोड़ दिए, कभी छोड़ दिए, कितनी भूख लगेगी। तीसरे टाइम का छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारी जो रूह की ग़िज़ा है कुरान की तिलावत, अगर वो कुरान की तिलावत ना हो, हमारी रूह तड़प रही है, उसकी तड़प का एहसास है आपको? पेट की तड़प दिख रही है आपको? ये जो अल्लाह की इबादत से गाफिल होके आपकी रूह जो तड़प रही है, वो तड़प आपको तड़प नजर आ रही है? नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान की एक आयत सुनाऊंगा जी। कुरान की एक आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लहुम खुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, सूरह आराफ की 170 पर 9वीं आयत। अल्लाह फरमाते हैं लहुम खुलूब ला यफ़क़हून बिहा, बाज़ लोग ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं उनके जिस्म में दिल तो है लेकिन समझने के काबिल नहीं है, वो समझता नहीं है, वो दिल एहसास नहीं लेता है, वो दिल को एहसास नहीं है। लहुम खुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनकी आंखें हैं लेकिन आंखों से जो मंजर देख के इबरत हासिल करना है वो आंखें नहीं देख रही हैं। अल्लाह ने कहा लहुम अअयुन ला युबसिरून बिहा, वो आंखें रख के भी नहीं देख रहे हैं। नहीं देखने का मतलब आंखें हैं भाई, देख रहे हैं, लेकिन जो देखना है, देख के जो इबरत आंखों से हासिल करना है, वो इबरत आंखों से हासिल नहीं हो रही है। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके कान हैं, सुनते तो हैं लेकिन सुन के जो नसीहत हासिल करना है वो असर नहीं कबूल कर रहे हैं। पता है ये लोगों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? हाँ, उलाइका कल अन्आम, बोले ये तो जानवरों की तरह है। अल्लाह अकबर, क्या बोले? ये तो जानवरों की तरह है, जो इतने बयानात सुनकर, इतनी बातें सुनकर, इतनी नसीहतें सुनकर भी, जिनकी आंखें देखकर, जिनके कान सुनकर, जिनके दिल समझ के भी वो ना समझ हैं, वो गफलत की जिंदगी में है। उलाइका कल अन्आम, ये जानवरों जैसे हैं। क्यों? जानवर को भी है आंखें, उसको भी है कान, वो भी सुन रहा है, वो भी देख रहा है, लेकिन वो ये दोनों बराबर हैं। फिर आगे फिर अल्लाह ने कहा उलाइका कल अन्आम बल हुम अज़ल, नहीं, ये जानवर से भी बदतर है। अल्लाह अकबर, ये जानवर से भी बदतर है। कम से कम जानवर को अपने खालिक का एहसास है, खालिक का, पैदा करने वाले का एहसान है। हर चरिंदा, हर परिंदा अपने अपने हिसाब में अल्लाह की बड़ाई में लगा हुआ है। अल्लाह ने कहा ये तो बेहतर है और ये उससे गया गुजरा है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, आयत ख़त्म होती है, उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गाफिल लोग हैं। मेरे भाइयों, अहले इल्म ने लिखा कि ये जो अल्लाह ताला ने जो बात बताई, ये बहुत बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा है। ये सज़ा नज़र नहीं आती, ये सज़ा नज़र नहीं आती। इंसान आप है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं नमाजें नहीं पढ़ते, मस्जिद में नज़र नहीं आते, लेकिन अल्लाह इतनी धन दौलत दिया, इतने ऐश में है, इतने आराम में है। भाई ये जो आप जिसे नेमत समझ रहे हैं, नेमत नहीं है, सबसे बड़ी नेमत है दिल में अल्लाह की याद से दिल जिंदा रहना, ये सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है, वो सबसे बड़ी सज़ा है। आज माल ख़त्म हुआ, कल मैं कमा सकता हूँ। आज मेरी सेहत गई, इंशाअल्लाह मुमकिन है आप दवाओं से सेहत वापस ला सकते हैं, लेकिन ये जो गफलत जो पड़ी है दिल के अंदर, ये गफलत अल्लाह ताला की ऐसी मार है कि इंसान को ये सज़ा नज़र नहीं आती। भाई हाथ टूट गया, पैर को मार लगा, सज़ा दिखती है, सज़ा है, अल्लाह पता नहीं क्या गुनाह किया है, सज़ा भुगत रहा है। लेकिन उससे बड़ी सज़ा क्या है? आप अल्लाह की नाफरमानी करके भी आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हो, समझ रहे? नमाजें छूट रहे, कोई फ़र्क आप पे नहीं पड़ रहा है। कुरान खोल के पढ़ के दिना महीने हो गए, कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी सज़ा है और ये सज़ा में हम जी रहे हैं। एहसास तक नहीं है हमको, हमारे घर की औरतों को, बच्चों को एहसास ही नहीं है। ऐसी लापरवाही, ऐसी गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक नमाजें छूटते सहाबा कराम नबी का वो हाल होता। हमारी नमाजें गए, कितने दिन हो गए फजर की नमाज पढ़ के, दिल में ज़रा दिल से पूछो भाई, खाली बयान सुन लिए, उठ के चले गए, ज़रा दिल से पूछो, कभी फजर की नमाज इतने दिन छोड़ के सोया, कभी दिल को तकलीफ़ हुई, अरे मैं अल्लाह को याद करे बगैर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, दिन शुरू कर रहा हूँ, अगर मेरी मौत आ जाएगी, कितनी ख़राब बुरी मौत होगी। थोड़ा तो भी एहसास,
एक दिन बेपार नहीं चले, लोग परेशान होते हैं, शिकवे शिकायत, मौलाना वो नहीं, बेपार नहीं है, दुआ करो वो करो। लेकिन आपका दीन जो बिगड़ रहा है, आपकी आखिरत जो बिगड़ रही है, उसका एहसास भाई, यही बात मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। गफलत जो है ना, लापरवाही, अल्लाह से दूर होके भी इतनी मस्त जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बहुत बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा है। और ये सज़ा के सामने आपके खाने पानी, ख़ानदान, ये नेमतें, ये हुस्न, ये दौलत कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अरे भाई, ये तो अल्लाह ताला काफिरों को भी दिए, इससे बढ़ बढ़ के दिए काफिरों को अल्लाह दौलत। ये नेमत नहीं हुई, ये अल्लाह के खुश होने की दलील नहीं है। अल्लाह आपसे खुश हैं तो मतलब ये है कि आपका दिल भी अल्लाह की याद से खुश हो रहा हो, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की दलील है। अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं, ये चाहत की दलील है कि आपका दिल भी अल्लाह की याद से लगे तो मज़ा मिले, आपका दिल इत्मीनान लगे, आपको सुकून महसूस हो। नमाज पढ़ने के लिए आए, आपके दिल को एक करार आए, एक सुकून आए, ये अल्लाह से मोहब्बत की पहचान। ये बाकी जो दुनिया की चीज़ें आप देख रहे नहीं, ये नेमतें नहीं हैं, ये अल्लाह ताला के खुश होने की पहचान नहीं है। भाइयों, माँ और बहनों, ज़रा अपने आप को कभी इत्मीनान से सोचें, अपने आप को, मैं क्या हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, कितनी गफलत, लापरवाही की ज़िंदगी। कितने मुसलमान नहीं है जी, खा रही पी रही, फंक्शनांग जा रही, दावतां को जा रही, लोगों से मिल रही, सब है, लेकिन अल्लाह ताला की याद मुश्किल से भी मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए आधा घंटा नज़र नहीं आते। एक महीना लगातार नमाज पढ़े हों फजर की, नज़र नहीं आते। क्या है ये? गफलत नहीं है तो फिर क्या है? और ये जो इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजार के मरे, क्या अच्छी मौत होगी? वो उससे बुरी मौत तो किसी की नहीं होगी। लेकिन है, हम ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारा कोई एहसास ही नहीं। तो मैं ये एहसास ये दिलाना चाह रहा हूँ, ये गफलत की ज़िंदगी से बाज आओ। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत बड़ी सज़ा है। आपको दुनिया की सेहत बिगड़ी तो आपको सज़ा मुसीबत नज़र आ रही है, आपका पैसे में नुकसान आया आपको नुकसान नज़र आ रहा है। नहीं भाई, उससे बड़ा नुकसान ये है कि आपका दिल नेकियों की तरफ आए ना, ये उससे बड़ी सज़ा है। नेकियां करके नेकियों की तरफ आपका दिल ना पुकारे, ये बड़ी सज़ा है। कुरान पढ़ के कुरान पढ़ने में आपको मज़ा ना मिले, ये उससे बड़ी सज़ा है। उससे बड़ी क्या सज़ा हो सकती है बोलो? जो इंसान अल्लाह की किताब ना खोला हो, उससे बढ़ के सज़ा क्या हो सकती है? भाइयों, आओ अल्लाह की तरफ आइए। ये गफलत, लापरवाही की ज़िंदगी इंसान को एक दिन उस पछतावे में डालेगी। किस पछतावे में? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया, ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। ऐ लोगो, ऐसे ज़िंदगी ना गुजारो को तुम अल्लाह को भूल गए, बदले में अल्लाह ने भी तुमको भुला दिया। अल्लाह अगर हमारे को भुला दिया, क्या होगी ज़िंदगी पता है? अगर अल्लाह ने हमको भुला दिया, ख़त्म, हम गए, काम से गए, कहीं के भी नहीं रहते। अगर अल्लाह हमको भुला दिए तो वो वक्त आने से पहले अल्लाह की याद से जुड़ो, अल्लाह की याद से जुड़ो, नमाज़ों से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, दिल लगाओ अल्लाह की मस्जिदों से। जितना वक्त, कम से कम, ये नहीं कि अब ख़त्म कर दो अब आ जाओ, नहीं, जितना वक्त देना है कम से कम उतना वक्त, नमाज़ों का वक्त, एक आधा घंटा कुरान का वक्त, सुकून से मस्जिद में बैठे अल्लाह का जिक्र किए, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस जिक्र के लिए कभी एक मस्जिद में 10-15 मिनट बैठो भाई, अल्लाह के जिक्र के लिए, और देखो उसका मज़ा क्या है, उसकी लज्जत क्या है। आपको बड़ा अफसोस होता है, लोग दुनिया में मोबाइलों में इतना टाइम लगा देते, ज़र्रा भी बोर महसूस नहीं होता। यहाँ 15-20 मिनट हुआ, लोग इधर उछलते हैं, उधर उड़ते हैं, वहाँ जाते हैं, क्या तकलीफ़ होती है? यही गफलत है। ये गफलत, ये लापरवाही अल्लाह की सज़ा है। अगर कहीं आपकी ज़िंदगी में ऐसी गफलत है तो बाज आइए। ये गफलत के रहते हुए हज़ार चीज़ें भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप सुकून समझ रहे हैं, तो वो सुकून नहीं हो सकता, वो अल्लाह की नेमत नहीं हो सकती। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ये है, अल्लाह के पहचान से, अल्लाह की याद से दिल को सुकून नसीब हो, ये अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान है। अगर ये नहीं है तो फिर हमारे पास दुनिया की पूरी नेमतें होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ भी नहीं होने के बराबर है। तो गफलत, लापरवाही से बाहर आए, अपने आप को लापरवाही की ज़िंदगी से निकालें। गुनाहों में जो मज़े मिल रहे हैं वो गुनाहों के मज़े की ज़िंदगी छोड़ें, नेकियों की ज़िंदगी, अल्लाह की इताअत की ज़िंदगी, कुरान से मोहब्बत की ज़िंदगी एक मर्तबा करके देखें। आपका दिन कोई ऐसा ना गुजरे, 5 नमाजों में से एक नमाज भी ना छूटे, ऐसा शेड्यूल अपना बनाएं, ऐसी ज़िंदगी गुजारें।
یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور اسی سے ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اس سے دور ہو کے آپ دنیا کتنا بھی کمائیں، دن میں آپ 1000 لاکھ روپے بھی کما لیں، اگر اس سے دور ہیں آپ، اگر اللہ کی غفلت کی سزا آپ پہ پڑ رہی ہے تو پھر آپ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہونے کے برابر ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماحول کو، اپنی بیوی بچوں، اپنے گھر کے ماحول کو یہ طرف لائیں، دین کی طرف لائیں۔ بہت غفلت کی زندگی ہے، ایسی غفلت کی زندگی کے احساس تک نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ احساس جو ہے نہیں، وہ احساس دلانے کے لیے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے سنائی ہیں۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو غفلت کی زندگی میں پڑنے سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، یہ جو تو نے فرمایا جانوروں سے بدتر لوگ ہوتے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں میں ہم شامل ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان پر، ہمارے دلوں کی زندگی تجھ سے جڑ کے ہماری زندگی نصیب فرما، اور ہمارا خاتمہ بھی ہو تو اے اللہ اسی ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، تیری یاد، تیرے ذکر، تجھ سے جڑ کے رہ کے ہماری موت، ہمارا خاتمہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔